10:30 बजे क्या हुआ था। हफ्ता 9 अप्रैल को पूरी कौम सारा दिन टेलीविजन स्क्रीनों से जुड़कर बैठी रही और हुकूमत वक्त पर वक्त गेन करती रही। 8 अप्रैल की रात इत्तला आई, हुकूमत कल अदम इत्तमाद पर वोटिंग नहीं कराएगी। ये लोग लंबी लंबी तकरीरें करेंगे, ऑपोजिशन को इश्तियाल दिलाएंगे और फिर इजलास अगले दिन के लिए मुलतवी कर देंगे। ये लोग सूरत हाल को चंद दिन मजीद इसी तरह खींचेंगे। मैंने ये इत्तलात मिलने के बाद वजीर आजम के एक मुआवने खुसूसी से राब्ता किया। वो हंसकर बोले, वजीर आजम को यकीन है पहाड़ों से कुमक आएगी और बाजी पलट जाएगी। मेरे पास भी हंसने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। बेशक इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है और अल्लाह ने ये फैसला कर लिया था। इमरान खान इज्जत के साथ इक्तदार से रुखसत नहीं होगा। बहरहाल 9 अप्रैल का दिन शुरू हुआ। इजलास बार बार मुलतवी होता रहा। हुकूमत धुआंधार तकरीरें करती रही। ऑपोजिशन पूरे इत्मीनान से ये रत्बो यास सुनती रही और कौम बेजारी के आलम में टेलीविजन स्क्रीनें देखती रही। ये सिलसिला रात 8 बजे तक चलता रहा। फिर अचानक खबर आई, वजीर आजम ने काबीना की इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। खबर आने की देर थी। पूरी मीडिया इंडस्ट्री में सनसनी फैल गई और सहाफी सीट बेल्ट बांधकर कप्तान के आखिरी सरप्राइज का इंतजार करने लगे। हमारा ख्याल था ये वो नोटिफिकेशन जारी कर देगा जिसको कार्ड बनाकर हुकूमत अब तक खेलती रही है। वजीर आजम ने इसी दौरान अपनी पसंद के सहाफियों को पीएम हाउस बुला लिया। ये दूसरी सनसनीखेज खबर थी। बहरहाल 9:30 बजे काबीना का मुख्तसर इजलास हुआ और वुज़रा की अक्सरियत कौमी असम्बली और अपने घरों को वापस लौट गई। मीडिया पर्सन्स वजीर आजम हाउस पहुंचे तो उन्हें वजीर आजम के रिहायशी इलाके के पीछे लॉन में ले जाया गया। शाह महमूद कुरैशी, शफकत महमूद, अली जैदी, फवाद चौधरी और फरूख हबीब भी वहां मौजूद थे। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी कुर्सियों से दूर खड़े सरगोशियों में बात कर रहे थे। सरगोशियां खत्म हुई तो वजीर आजम कुर्सियों की तरफ आए और सहाफियों से बातचीत शुरू कर दी। इमरान खान हस्बे मामूल फुल स्पिरिट में थे। उनका कहना था, हमने अमेरिका के खत को पार्शली डी क्लासिफाई कर दिया है। सहाफियों ने पूछा, इसका क्या फायदा होगा? वजीर आजम ने जवाब दिया, हम ये खत चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा रहे हैं ताकि ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए और मुस्तकबिल में कोई इसे टेम्पर्ड ना कर सके। सहाफियों ने पूछा, आप अब करना क्या चाहते हैं? वजीर आजम का जवाब था, सुप्रीम कोर्ट ने इजलास बुलाने का हुक्म दिया था, हमने इजलास बुला लिया। स्पीकर अब इजलास मंसूख नहीं कर सकता, लेकिन ये इसे एडजर्न मुलतवी कर सकता है। ये सोशल मीडिया का जमाना है। मैंने इतवार की रात एहतजाज की कॉल दे दी है। हमें अवाम की तरफ से शानदार रिस्पांस मिल रहा है। कल रात जब पूरा मुल्क बाहर निकलेगा तो सूरत हाल बदल जाएगी। एक सहाफी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आपकी नजरे सानी दरखास्त कबूल नहीं की। आपके पास अब कोई कानूनी ऑप्शन नहीं बचा। वजीर आजम ने हैरत से पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट हमारी नजरे सानी दरखास्त नहीं सुन रही? सहाफियों को महसूस हुआ वजीर आजम को इस खबर से बेखबर रखा गया था, लिहाजा वजीर आजम समेत तमाम वुज़रा मुतमईन और खुश दिखाई दे रहे थे। सिर्फ शाह महमूद कुरैशी और शफकत महमूद मुतफक्किर थे। ये दोनों आने वाले दिनों की सख्तियों से वाकिफ थे, जबकि अली जैदी हस्बे मामूल अपने बालों को झटक रहे थे, उनमें हाथ फेर रहे थे और कव्वालों की तरह गर्दन हिला रहे थे। ये हालात और गुफ्तगू सुनकर सहाफियों का मुत्तफिका ख्याल था, हुकूमत अदम इत्तमाद पर आज वोटिंग नहीं कराएगी और ये गंध चंद दिन मजीद जारी रहेगा। यूं महसूस होता था गेम अभी इमरान खान के हाथ में है। वजीर आजम बार बार ये भी कह रहे थे, मैं हार नहीं मानता, मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। ये स्पिरिट चलती रही, लेकिन फिर इस सूरत हाल में पहली तब्दीली आई।
وزیر اعظم کے اسٹاف کا ایک افسر آیا اور اس نے وزیر اعظم سے ہاؤس کے اندر چلنے کی درخواست کی۔ عمران خان نے جواب دیا، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ افسر چلا گیا، لیکن 10 منٹ بعد دوبارہ آ گیا اور وزیر اعظم کو ایک بار پھر پیغام دیا گیا۔ وزیر اعظم اٹھ گئے اور صحافیوں سے کھڑے کھڑے چند باتیں کی اور پھر اندر چلے گئے۔ وزراء بھی ان کے ساتھ ہاؤس کے اندر آ گئے۔ صحافیوں نے موبائل لیے اور اپنے اپنے چینل کو بیپر دینے لگے۔ وزیر اعظم اس دوران اپنے آفس میں تھے، جبکہ وزراء کوریڈورز میں چہل قدمی کر رہے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کر رہے تھے۔ میڈیا پرسنز میں سے ایک صحافی 10:30 بجے بیپر دے کر وزیر اعظم ہاؤس کے اندر گیا تو اس نے دیکھا تمام وزراء غائب ہیں اور وزیر اعظم ہاؤس بھائیں بھائیں کر رہا ہے۔ وہ مختلف کمروں میں گیا، 2-3 کوریڈورز کا چکر لگایا، لیکن کہے لگانے اور ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارنے والے تمام لوگ غائب ہو چکے تھے۔ وہ گھبرا گیا اور وزیر اعظم ہاؤس سے باہر آ گیا۔ تاہم اس نے اس دوران پرویز خٹک اور اسپیکر اسد کیسر کو پی ایم ہاؤس کی بلڈنگ میں داخل ہوتے دیکھا۔ میڈیا پرسنز واپس آئے تو صورتحال یکسر بدل چکی تھی۔ سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کھل چکی تھی۔ ریڈ زون میں کمانڈوز تعینات تھے، جیل کی گاڑی اور ایمبولینس بھی آ چکی تھی اور ٹیلی ویژن اسکرینیں بھی شعلے اگل رہی تھیں۔ یہ لوگ پریشان ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وزیر اعظم آدھ گھنٹے پہلے تک فل اسپرٹ میں تھے اور کسی قسم کی تبدیلی کا کوئی اندیشہ نہیں تھا، جبکہ باہر کی صورتحال بالکل مختلف تھی۔ چنانچہ یہ اپنے ساتھیوں کو سمجھانے لگے، آپ کیا بے وقوفی کر رہے ہیں؟ آج رات ووٹنگ نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم اب بھی گیند ہاتھ میں لے کر اسٹیڈیم میں کھڑا ہے۔ تجزیہ کار بھی پریشان ہو گئے کیونکہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا کھلنا، ریڈ الرٹ، جیل کی گاڑی اور ایمبولینسز مختلف کہانی سنا رہی تھی اور وزیر اعظم سے مل کر آنے والے نئی صورتحال کا دعویٰ کر رہے تھے۔ بہرحال قصہ مختصر، 11:15 سے 11:30 بجے کے درمیان اسد کیسر اور پرویز خٹک پریشانی کے عالم میں قومی اسمبلی پہنچے اور ملک کے دبنگ اور بے خوف رپورٹر اعزاز علی سید کو گالی دے کر چیمبر میں چلے گئے، لیکن اسد کیسر کے اسمبلی پہنچنے سے پہلے ان کے استعفے کی خبر آ چکی تھی۔ یہ خبر میڈیا کو کس نے دی، یہ تاحال پتہ نہیں چل سکا۔ قصہ مزید مختصر، اسد کیسر نے استعفیٰ دیا، چیئر ایاز صادق کے حوالے کی اور پھر ایوان نے 40 منٹ میں وزیر اعظم کو سابق وزیر اعظم ڈکلیئر کر دیا۔ یوں ملک کا مشکل ترین دور ختم ہو گیا، لیکن یہ دور جاتے جاتے یہ سوال پیچھے چھوڑ گیا، رات 10:30 بجے کیا ہوا تھا؟ بی سی اردو کے رپورٹر آصف فاروقی نے دعویٰ کیا رات 10 بجے ہیلی کاپٹر پر 2 افسر آئے اور اس کے بعد صورتحال بدل گئی۔ یہ خبر بھی آئی وزیر اعظم نے رات 10:30 بجے آخری بال کھیلنے سے انکار کر دیا اور اسد کیسر نے وہیں بیٹھے بیٹھے مستعفی ہونے اور چیئر ایاز صادق کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ISPR نے BBC کی خبر کی تردید کر دی، لہٰذا یہ وجہ نہیں ہو سکتی، یہ افواہ بھی گردش کرتی رہی۔ پرویز خٹک نے سیکرٹری ڈیفنس کو سمری تیار کرنے کا حکم دیا تھا اور وہ سمری سمیت غائب ہو گیا تھا، لیکن یہ خبر بھی بعد ازاں غلط نکلی، یہ افواہ بھی گردش کرتی رہی۔ وزیر اعظم آخری سرپرائز کے لیے پر تول رہے تھے، لیکن پھر انہیں بتایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کھل چکی ہے، آپ کا آرڈر فوری طور پر منسوخ بھی ہو جائے گا اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف آرٹیکل 6 کا اطلاق بھی ہو جائے گا۔ لیکن یہ خبر بھی غلط تھی اور یہ اطلاع بھی آئی۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ہیلی کاپٹر آئے بھی تھے اور یہ واپس بھی گئے تھے، لیکن بعد ازاں پتہ چلا یہ وزیر اعظم کا ہیلی کاپٹر تھا اور یہ شاید واپس بنی گالا گیا تھا۔ اور یہ اطلاع بھی آئی وزیر اعظم نے ایک سینئر افسر کو وزیر اعظم ہاؤس بلایا تھا، لیکن وہ نہیں آئے
اور یوں بازی پلٹ گئی۔ یہ تمام اطلاعات غلط تھیں، لیکن اس کے باوجود یہ سوال اپنی جگہ قائم ہے۔ وہ وزیر اعظم جو 10 بجے تک مزید 3-4 دن اجلاس چلانے، امریکی خط پر بحث کرانے اور آخری گیند تک کھیلنے کا دعویٰ کر رہا تھا، وہ 10:30 بجے 180 ڈگری پر کیسے مڑ گیا؟ عمران خان کو جاننے والے جانتے ہیں یہ چیزوں کو چھپانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لہٰذا اگر انہیں یہ معلوم ہوتا 1 گھنٹے بعد اسد کیسر مستعفی ہو جائیں گے اور ایاز صادق تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرا دیں گے تو یہ وہ سچ صحافیوں سے نہ چھپا سکتے۔ آپ خود سوچئے، جو شخص سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست قبول نہ ہونے پر چونک گیا تھا، یا جو قوم سے خطاب کے دوران امریکہ کا نام نہیں چھپا سکا تھا، وہ اسد کیسر کے استعفے کی خبر کیسے پوشیدہ رکھ سکتا تھا؟ چنانچہ ان کی پریشانی ان کے چہرے پر آ جاتی، لیکن یہ لان سے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر جانے تک مطمئن تھے۔ مگر پھر آدھ گھنٹے بعد صورتحال یکسر بدل گئی، وفاقی وزراء غائب ہو گئے اور اسد کیسر اور پرویز خٹک پریشانی میں قومی اسمبلی پہنچ گئے، جبکہ وزیر اعظم شاید بنی گالا چلے گئے۔ 10:30 بجے آخر ہوا کیا تھا کوئی نہیں جانتا۔ شاید موکلات وزیر اعظم کو ساتھ لے گئے ہوں اور جاتے جاتے سب کچھ بدل گئے ہوں۔ مجھے بہرحال یہ موکلات کی کارستانی لگتی ہے۔ عمران خان آخری وقت میں قومی اسمبلی جانا چاہتے تھے اور فلور پر کھڑے ہو کر تقریر بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن موکلات نے انہیں اس سے بھی روک دیا، لہٰذا موکلات زندہ باد۔